خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا اور ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس کے بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی۔ یہ خطبہ مسنونہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دینی مجلس میں پڑھا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کی مجلس ہو، خطبہ جمعہ ہو، لوگوں کو ڈرانا ہو، اللہ کے نبی اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اندر 3 آیتیں ہیں۔ جب ایک انسان ان 3 آیتوں پر غور کرتا ہے تو اللہ کے نبی کا پیغام لوگوں کے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ پہلے آیت میں اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے وہ لوگوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو ایک باپ سے پیدا کیا ہے اور ایک ہی ماں کے سب اولاد ہو تو اس اللہ سے ڈرو۔ دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ دوسری جگہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور جب بات کرو تو درست بات کرو، اللہ اس کی وجہ سے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور آخرت میں اللہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ 3 آیتیں ہمیشہ پڑھی جاتی ہیں، اور تینوں میں انسانوں کے لیے اور خصوصی طور پر مومنوں کے لیے ایک ہی پیغام اللہ نے دیا کہ اللہ سے ڈرو۔ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا۔ اب اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا عظیم عبادت ہے۔ کیا مقصد ہے اس عبادت کا؟ اس عبادت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو ہم نے اس مہینے میں تم پر روزے فرض کیے اسی طرح جس طرح اس سے پہلے لوگوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ برادران محترم، آپ یہ بات جان لیں کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، یہی انسان کو قیامت کے دن نجات دینے والا ہے۔ جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کا خوف اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا، نہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، نہ اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرتا ہے، نہ عبادت میں اللہ سے ڈرتا ہے،
ایسا آدمی اللہ کے یہاں قیامت کے دن رسوا و ذلیل بن کر رہے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، یا یوں کہیں کہ جو بڑے بڑے احکام اللہ نے ہمیں بیان کیے ہیں، اکثر کا مقصد اللہ کا ڈر ہے۔ روزہ اس کا مقصد اللہ کا ڈر ہے۔ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا، اس قرآن کی وجہ سے اس رمضان کے مہینے کی برکت بڑھ گئی۔ یہ قرآن کس لیے اتارا گیا؟ تاکہ لوگ اس قرآن کو پڑھیں اور اس کے ذریعے ہدایت حاصل کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہدایت ہے تو کس کے لیے ہے؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں واضح کرتے ہوئے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا، یہ قرآن کی آیتیں اس کے رونگٹے کھڑے نہیں کریں گی، یہ قرآن کی آیتیں اس کے آنسوؤں کو نہیں بہائیں گی، یہ قرآن کی آیتیں اسے قبر کو یاد نہیں دلائیں گی جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہزاروں عبادتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اور اس دل میں جو اللہ کا ڈر ہے، اس کی پرہیزگاری، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ ساری عبادتوں کا مقصد ہی تقویٰ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے، سب کے لیے قبر میں ایک جگہ طے ہے، اس کے سونے کی جگہ طے ہے، اس کے اٹھانے کی جگہ طے ہے۔ تو ایسے وقت میں ایک سفر ہے جس پر ہم سب چلے ہیں۔ جیسے انسان دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کا سفر شروع ہوتا ہے اور قبر میں جانے تک اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اس سفر کے لیے تم زیادہ راہ بنا لو، تم اپنے لیے توشہ تیار کر لو۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا اور آخرت کا سب سے بہترین توشہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم توشہ بناؤ اور تقوی سے بڑھ کر کوئی اور توشہ نہیں، اللہ کے ڈر سے بڑھ کر کوئی توشہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چند لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر اپنے سر کو اتنا نیچا جھکا رہے تھے، خاص کر رکوع میں وہ ان کا تواضع تھا جیسے وہ اظہار کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب ان لوگوں کو رکوع میں زیادہ سر جھکاتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر نے کہا اے گردن والے، تقویٰ گردن کو جھکانے میں نہیں ہے، تقویٰ دل کو اللہ کے سامنے جھکانے میں ہے۔ کیا فائدہ ایسی نماز کا کہ جس نماز میں انسان کا سر تو جھکتا ہے مگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ تقویٰ یہاں سینے میں ہے، اور یہی سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو ضروری ہے کہ جتنی عبادتیں اللہ نے لاگو کی ہیں، جن کو کرنا ہے، جن سے بچنا ہے، سب کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ کہتے کسے ہیں۔ 12 آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے تعلق سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے، تو بڑے پیارے انداز سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارا گزر ایسے راستے سے ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے والی جگہ ہو، تو ایسی جگہ تم جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ جب میں ایسے راستے سے گزرتا ہوں جہاں پر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، میں اپنا دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑے کو نہ پھاڑ دے۔ تو کہتے ہیں کہ یہی تقویٰ ہے کہ تم دنیا میں رہو تو اللہ نے جتنی چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے اس سے بچ جاؤ، یہ تقویٰ ہے۔ آج ہم ایسے اکثر سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا تقویٰ ہے، روزہ رکھنا تقویٰ ہے، حج کرنا تقویٰ ہے۔ اصل تقویٰ حرام کاموں سے بچنا ہے۔ جو آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، نیک اعمال کر کے آسمان و زمین کو بھر دے مگر اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچتا ہے، وہ کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان بچے۔ اسی لیے دیکھیں کہ ایک جگہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما ليس به حذرا عما بعث به۔ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک یہ ان تمام کاموں سے بچ جائے جس کا اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، یہ ساری عبادتیں اس لیے لاگو کی گئی تاکہ آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اور اللہ سے ڈرتا انسان اس وقت ہے جب کہ وہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التقی تلجم لا يفعل كل ما يريد،
عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا تم کو پتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تقویٰ ایک لگام ہے، تقویٰ ایک لگام ہے، اور یہ لگام جس کے گلے میں پڑ جاتی ہے وہ اپنی ہر خواہش کو پورا نہیں کرتا۔ آپ کا نفس چاہتا ہے کہ یہ کھاؤ، آپ کھا لیتے ہیں، آپ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کا نفس چاہتا ہے کہ یہاں جاؤ، آپ چلے جاتے ہیں، آپ کے نفس میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تقویٰ ایک لگام ہے جو انسان کو ہر برے کام سے روک کر اچھائی کی طرف انسان کو ابھارتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں لفظ تقویٰ کا استعمال جگہ جگہ کیا ہے۔ تقریباً قرآن کے اندر 5 معنوں میں تقوی کا استعمال ہوا ہے۔ جہاں اللہ نے لفظ تقویٰ استعمال کیا 5 معنوں میں آیا۔ سب سے پہلی چیز اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اس کی خشیت پیدا کرنے کو قرآن میں اللہ نے تقویٰ سے تعبیر کیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یعنی اپنے رب کا خوف دل میں پیدا کرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک زلزلہ ہے۔ دوسری چیز تقویٰ عبادت کو کہا گیا کہ جو بھی انسان عبادت کرے وہ تقویٰ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تم مجھ سے ڈرو، اس کا مطلب ہے کہ تم میرے ہی عبادت کرو۔ تیسرا تقویٰ کہا گیا گناہ کے چھوڑنے کو، کہ جو انسان گناہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ متقی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جو دروازے اللہ نے بنائے ہیں ان دروازوں میں گھر سے داخل ہو اور اللہ سے ڈرو، یعنی گناہ کے کام کو چھوڑ دو۔ ایک جگہ اللہ نے توحید کو بھی تقویٰ کہا کہ جو آدمی موحد ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا متقی بندہ ہوتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کو تقویٰ کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ جو ان مسجدوں کو احترام نہیں کرتا، جو ان کا خیال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر ہیں، جو اللہ کی مقدس جگہ ہیں، جو ان کا احترام نہیں کرتا، یا یوں کہیں کہ جو ان کا خیال نہیں کرتا وہ آدمی متقی نہیں رہتا۔ اس کا معنی برعکس یہ ہوا کہ جو ان کا احترام کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے ہیں، سارے انسانوں میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا لباس فرق نہیں پڑتا، اس کا سٹیٹس فرق نہیں پڑتا، وہ کیسی گاڑی استعمال کرتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اگر اس کے دل میں تقویٰ ہے تو اللہ کے نزدیک وہ سب سے معزز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مومن جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرتا ہے۔ پوچھا گیا پھر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مومن جو اللہ کی جگہوں میں سے، اللہ کے شعاب میں سے کسی گھاٹی میں رہتا ہے مگر گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رہتا ہے۔ کسی جنگل میں بھی ہو، بیابان میں بھی ہو، اگر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو ایسا آدمی متقی ہے۔ ایسے ہی متقی لوگ، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ایسے ہی متقی ہوں گے جن کو اللہ کیا ہے جنت عطا کرے گا۔ ہر شخص جنت کا مستحق بن جائے اس کی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سئل ان اکثر ما يدخل الجنت قال تقوى اللہ، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ قیامت کے دن کون سے لوگ ہیں جو جنت میں سب سے زیادہ داخل کیے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ سے ڈرنے والے اور اچھے اخلاق استعمال کرنے والے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جس تقوی کی ہم بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنایا، آپ نے جگہ بجگہ بتایا اور یہ ثابت کر کے بتایا کہ اللہ کا ڈر ہو تو کیسا ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دن سورج گرہن لگ گیا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرا جاتی یا ڈر جاتے آپ کا چہرہ لال ہو جاتا، گھبراہٹ آپ کے چہرے پر دیکھی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، آپ کو بتایا گیا کہ سورج گرہن ہوا ہے، اللہ کے نبی خوف زدہ تھے، آپ پریشان تھے۔ تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لما تعدنی وانا فیہم، اے میرے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو ہمیں ہلاک نہیں کرے گا، ہمیں برباد نہیں کرے گا
جب تک میں اس امت کے درمیان موجود ہوں۔ یہ سورج گرہن کہیں اللہ کے عذاب کی ابتدا نہ ہو۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں لم تعدنی ھذا ونحن نستغفرک، اے اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اے اللہ تو ہمیں ہلاک نہیں کرے گا۔ اے اللہ یہ کیا ہے؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ڈر تھا، یہ آپ کا خوف تھا۔ آپ جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے فیصلے کرنے والا ہے، اور جانتے تھے کہ نیک اعمال کرنے سے کیا انسان کو ملتا ہے اور برے اعمال کرنے سے آپ کو کیا ملتا ہے۔ یہ باتیں ہر کسی کو پتہ تھی اور اللہ کے نبی اس کے بارے میں تعلیم دیا کرتے، لیکن انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس دنیا کے اکثر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اے اللہ جو میری فرما برداری کریں وہ مجھ میں سے ہیں، اے اللہ جو تیرے نافرمان بن جائیں اے اللہ تو انہیں معاف کرنے والا، اے اللہ تو انہیں بخشنے والا۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت عیسیٰ کا قول پڑھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کہا کرتے ان تعذبہم فانہم عبادک۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار اگر تو ان بندوں کو عذاب دے تو یاد رکھنا تو نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور یہ تیری ہی سب کیا ہے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے تو تیری ذات یقیناً عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت کی، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کی چادر گر گئی، آپ کے بغل کی سفیدی دیکھی گئی۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میرے امت کے ساتھ بھی ایسا کرنا، اے اللہ میرے امت کے نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دینا اور گنہگاروں کو اے اللہ تو معاف کرنا۔ بادل آ جاتا، اللہ کے نبی کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ بدل جاتے۔ صحابہ اکرام حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ تیز بادل آ گئے، سخت گرمی کا موسم تھا، صحابہ اکرام ماری خوشی کے جھومنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی آواز دے کر گھر سے باہر نکلتے تو صحابہ کو خوشی مناتے ہوئے دیکھتے، اللہ کے نبی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے، آپ گھبرا جاتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ تو خیر کے بادل ہیں، یہ تو رحمت کے بادل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تم اللہ کی عقل سے معمون ہو گئے، کیا اللہ کے مکر سے معمون ہو گئے؟ یہی وہ بادل ہیں جس میں اللہ نے عذاب رکھ کر عاد و سمود کو ہلاک کیا تھا، کیا تم اللہ کے عذاب سے معمون ہو گئے؟ یہ انسان کے دل میں تقوی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا تقوی ہوتا ہے، اور انسان کو ہر وقت کیا ہے، انسان کو پرہیزگاری پر ابھارتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے کو ضائع نہ کرتے۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا، آپ نے کھجور گرا ہوا دیکھا، آپ نے اٹھایا، آپ کبھی کھانے کو ضائع نہ کرتے لیکن آپ نے واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کھجور ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ صدقے کے کھجور ہیں کہ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صدقے کو مجھ پر میرے گھر والوں کو حرام قرار دیا ہے، اللہ کے نبی نہیں کھاتے۔ گھر کے اندر بھی اگر آپ کسی کھجور کو دیکھ لیتے تو پوچھتے یہ صدقے کے کھجور ہیں یا سادے کھجور ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ایسا کام نہیں کرتے جس کے اندر انسان کو شک و شبہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی کو دیکھ کر صحابہ نے تقوی دیکھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، تاریخ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ حضرت عمر بن خطاب مسجد میں بیٹھے میں لوگوں کا فیصلہ کر رہے ہیں، ایک خط آپ کے پاس آتا ہے، ایک خط آپ کے پاس آتا ہے، جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب اس خط کو پڑھتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب جو لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے وہاں سے اڑ جاتے ہیں، کبھی جاتے ہیں وضو کرتے ہیں، کبھی مسجد سے باہر نکلتے ہیں، کبھی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کی بے چینی کا عالم دیکھ کر بعض صحابہ نے پوچھا اے عمر بن خطاب ہوا کیا ہے کہ آپ اتنے بے چین ہو گئے؟ تو حضرت عمر بن خطاب اس خط کو دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو ملک شام سے یہ خط آیا، ملک شام سے خط آیا ہے، شام والوں نے بتایا ہے کہ جو صدقے کے اونٹ ان لوگوں نے جمع کیے تھے وہ اونٹ کیا ہے ریوڑ توڑ کر بھاگ چکے ہیں، وہ اونٹ ریوڑ توڑ کے بھاگ چکے ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ابھی موت دے دی اور اللہ نے پوچھ لیا کہ عمر تم لوگوں کے سردار تھے، تم لوگوں کے ذمہ دار تھے، وہ اونٹ بھاگے تو کیسے بھاگے؟ اے اونٹ اس عمر کا، اے اونٹ جو اے عمر اس اونٹوں کا حساب دو تو میں اللہ کے سامنے کیا حساب دوں گا۔ یہ تقوی انسان کے در میں ہونا چاہیے۔ ذمہ داری کو لینا بڑا نہیں ہے، ذمہ داری کے بارے میں دعویٰ کرنا بڑا نہیں ہے، اس ذمہ داری کے تعلق سے انسان کو احساس ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ جسم دیا تو اللہ نے اس جسم کا آپ کو ذمہ دار بنایا،
ہاتھ سے گناہ کریں گے ہاتھ ابھی نہیں بول سکتے، پیر سے گناہ کریں گے پیر نہیں بول سکتے، لیکن جس اللہ نے اس زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے قیامت کے دن وہی اللہ ان ہاتھوں کو بولنے کی طاقت دے گا۔ انسان کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی، انسان کا پیر بولے گا۔ یہی تقوی انسان کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہی تقوی سکھاتا ہے۔ یاد رکھیں سال کے 12 مہینے، سال کے 11 مہینے اگر انسان اللہ سے نہ ڈرے اور رمضان کا مہینہ آنے کے بعد بھی اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ پیدا ہو، تو ایسے انسان کو صرف اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب آئے اور زمین سے ایسے گنہگار انسان کو پاک کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ان کے دل میں اللہ کا ڈر کیسا تھا؟ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خیبر کا وقت تھا، خیبر کی جنگ چل رہی تھی۔ خیبر کی جنگ میں انہوں نے ایک لال لباس پہنا ہوا تھا، لال لباس، خوبصورت لباس پہنا تھا، دبلے پتلے بڑے اچھے نوجوان تھے، چالاک اور بڑے چست نوجوان تھے۔ خیبر کی جنگ چل رہی ہے، تلوار سے لے کر یہودیوں کو مارتے کرتے بہت سارے یہودیوں کو لہو لہان کر دیا، پوری تلوار خون سے لال ہے، جسم پر خون لگا ہوا ہے۔ چڑھتے چڑھتے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، اچانک ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ جیسے ہی ٹیلے پر چڑھے کہ ہاتھ میں لال تلوار ہے اور جسم پر لال لباس ہے جس پر خون لگا ہے، سارے لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف متوجہ ہو گئی، سارے لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جیسے ہی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ساری لوگوں کی نگاہیں میری طرف ہیں، تلوار کو پھینکا اور وہاں سے سیدھے نکل کر آ گئے۔ اب تعجب ہوگا کہ آخرکار انہوں نے جنگ کو چھوڑا کیوں؟ تو پوچھا گیا کہ ہوا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد اگر سب سے کوئی بڑا گناہ میرے سے ہوا ہے تو یہ گناہ ہے۔ کہ پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جب تک میں نیچے رہ کر لڑ رہا تھا لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ میں کون ہوں، اور میں صرف اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں ٹیلے پر چڑھا سارے لوگوں نے سمجھ لیا کہ میں لڑنے والا ہوں، لہذا یہ شہرت، اس کا ڈر ہے کہ کہیں اسی کی وجہ سے اللہ میرے اس عمل کو برباد نہ کر دے، اللہ میرے عمل کو غارت نہ کر دے۔ کیا ہوگا ان لوگوں کا حال؟ خدمت تھوڑی کرتے ہیں اور واویلا زیادہ مچاتے ہیں، کام تھوڑا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی منہ بولی خدمتوں کو بنجائن کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ سے ڈریں، آپ نے خدمت کی ہے اللہ کے لیے کی ہے، اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ اپنے احسانات کو گنانا، اپنے کارناموں کو گنانا یہ شہرت پسندی ہے، اور یہ شہرت پسندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کے منافی ہے۔ صحابہ اکرام کی سیرت بتاتی ہے کہ عمل کرو تو اس عمل کو چھپا دو یہاں تک کہ اس عمل کے بارے میں کوئی نہ جانے، یہ اصل میں تقوی ہے۔ برادران اسلام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت عمل کرنے کے بعد، ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے کہ ایک مومن جب عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کے بعد اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ اس عمل کرنے کے بعد بھی کہیں اللہ تعالیٰ میرے عمل کو برباد تو نہیں کرتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آیا، ان کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، انہوں نے صحابہ اکرام آ رہے تھے، صحابہ اکرام ان کی زیارت کر رہے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، داخل ہو کر صحابہ کی طرف دیکھ رہے تھے تو گویا وہ کسی کو تلاش کر رہے تھے، کسی کو تلاش کر رہے تھے۔ تو کونے میں ایک شخص نظر آئے، سیدھا ان کے پاس گئے، وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر جاتے ہیں، ان کے دونوں ہاتھوں کو لیتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں میں ڈال کر کہتے ہیں، آنکھ سے آنسو نکال کر کہتے ہیں، اے حذیفہ بن یمان، اللہ کے نبی نے تمہیں منافقوں کے نام بتائے، اللہ کے نبی نے تمہیں منافقوں کے نام بتائے۔ میں اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا اللہ کے نبی نے اس میں میرا بھی نام لیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر بن خطاب منافق ہے؟ یہ انسان کے دل میں ڈر کا ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نفاق کو دل میں تو نہیں رکھ دیا ہے، یہ تقوی کی علامت ہے۔ تھوڑا عمل کریں اپنے آپ کو جنتی سمجھے، یہ یہودیوں کی نشانی تھی کہ عمل تھوڑا کرتے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے، عمل کریں اس کے بعد بھی اللہ سے ڈریں۔ یہی خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کیسے نہیں سکھایا؟ سفر میں جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہ کے نبی کیا دعا کرتے؟ اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی۔ اللہ کے نبی سفر میں جاتے تو کہتے اے اللہ اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی مانگتے ہیں، اے اللہ اس سفر میں ہم تیرا تقوی مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تو آپ کہتے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ڈر کا، پاک دامنی کا اور بے نیازی کا۔ یہی وجہ ہے کہ تقوی انسان کی زندگی کے ہر حصے میں ہونا چاہیے۔ انسان بولے تو اللہ سے ڈرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان سے یا اس انسان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل رہا ہو جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آ جائے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا
قصہ بڑا معروف ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ عنہا کا کہا کہ یہ تو یہودی کی بیٹی ہے، کیونکہ یہود سے تعلق رکھتی تھی، مسلمان ہو کر آئی تھی، اللہ کے نبی نے شادی کی تھی، تو اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، حضرت صفیہ کو کونے میں بیٹھ کر روتا پایا، تو اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ سے پوچھا کہ کیا ہوا، کس وجہ سے آپ رو رہی ہیں؟ تو حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ مجھے حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہودی کی بیٹی کا کہا، یہودی کی بیٹی کا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ان دونوں میں سے کسی نے ہاتھ کے اشارے سے کہا تھا کہ حضرت صفیہ یہ گڈی ہیں پس تقد ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا خدا کی قسم تمہارے اس اشارے نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اگر اس گناہ کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کا پانی کالا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ سے کہا کہ کیا ہوا؟ تو حضرت صفیہ کہتی ہے کہ حضرت حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس جاتے اور کہتے ہیں حفصہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس لیے کہ زبان سے جو بھی انسان جملہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ اس سے کرنے والا ہے، اللہ اس کے بارے میں اس سے پوچھنے والا ہے۔ آپ کھانا کماتے ہیں، آپ روزی کماتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہو تو تمہارے صدقے اور خیرات کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں؟ یہ متقی لوگ ہیں، یہ متقی لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے ایک انسان کو گناہ دیتا ہے، لیکن ایک انسان ایک متقی کو گناہ دیتا ہے۔ ایک انسان جو لوگوں میں کمزور ہے لیکن اللہ سے ڈرتا ہے، یاد رکھے کہ جو انسان دنیا میں اللہ کے بندوں سے اور خصوصی طور پر متقی لوگوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، یا یوں کہیں کہ انہیں ستاتا ہے، ایسے انسان پر اللہ کا غضب ضرور نازل ہوتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو بخشتا نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے فرمایا وَلَا تَطْرُدُوا الَّذِينَ، کہ اے نبی آپ مجلس سے ان لوگوں کو بالکل نہ ہٹائیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کو صبح شام یاد کرتے ہیں۔ چند صحابہ آتے بیٹھے تھے، مشرکین کی ایک جماعت آئی اور کہا کہ ہم آپ کی بات کو اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک ان فقیر مسکینوں کو آپ اس مجلس سے نہ ہٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ یہ لوگ ہدایت لائے نہ لائے لیکن یہ متقی لوگ عزت کے حقدار ہیں، آپ انہیں مجلس سے نہیں ہٹا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ ایک متقی پرہیزگار کو مجلس سے ہٹانا جب جرم ہے تو اسے ستانا، اسے پریشان کرنا۔ آج دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر جو معصوم ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، معاشرے میں سب سے زیادہ مظلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے سارے لوگوں کو گھیر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کی ایک جماعت کو دیکھا، تاجر آئے، تاجر سب اکٹھا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے تاجروں کی جماعت تم بات کو غور سے سنو۔ سارے تاجروں نے اپنی گردن کو اٹھا لیا، اللہ کے نبی کی طرف نگاہ کو پھیر لیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے دیکھا کہ سارے لوگ میری بات کو سن رہے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، کہ جتنے تاجر جو دنیا میں تجارت کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن سب کو فاسق فاجر بنا کر اٹھائے گا۔ جتنے تاجر ہیں سب فاسق فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے سوائے اس آدمی کے جو تجارت میں اللہ سے ڈرتا ہے، جو نیکی کا کام کرتا ہے اور تجارت میں سچ بولتا ہے۔ اگر کوئی آدمی تجارت کرے اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، نیکی کا کام نہیں کرتا ہے، سچ نہیں بولتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ ایسے انسان کو فاسق و فاجر بنا کر ہی اٹھائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان جگہ میں رہتا ہے اور جانتے ہیں کہ جب لوگ لوگوں کے درمیان رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار دکھاتے ہیں، لیکن جیسے ہی تنے تنہا ہو جاتے ہیں انسان کیا اللہ تعالیٰ کی نگہبانی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اتق اللہ حیثما کنت، اے ابو ذر جہاں بھی رہو، چاہے صحرا میں رہو، لوگوں کے درمیان میں رہو، اکیلے رہو، جہاں بھی رہو، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً جان لیجئے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا، اور یہ رمضان کا مہینہ یہ تقوی پیدا کرنے والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ممبر پر کھڑے ہو کر بد دعا کی تھی اس انسان کے لیے جو آدمی رمضان کا مہینہ پا کر اپنی گردن کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے۔ جو رشتہ دار جن کے حق میں آپ نے کوتاہی کی ہے، وہ رشتہ دار یا وہ انسان جن کے حق کو آپ نے مارا ہے، یہ مہینہ ہے ان سے معافی مانگنے کا، اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرنے کا۔ یہ مہینہ ہے صدقہ و خیرات کر کے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنانے کا۔ لیکن یہ رمضان کا مہینہ بھی اگر لوگوں نے کھانے پینے کے لیے بنا دیا، لوگوں نے کھانے پینے کا ذریعہ بنا دیا، شاپنگ کا ذریعہ بنا دیا، تو یاد رکھیں کہ وہ دن دور نہیں کہ ایسے رمضان آئیں گے، انسان کی زندگی میں چلے بھی جائیں گے لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، رمضان اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دے، اللہ کا ڈر ان دلوں میں پیدا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔